اب چلتے ہیں اپنے اس اشرے کے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج حوت، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 21 سے 31 دسمبر کا یہ اشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 19 فروری سے 20 مارچ کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام دال چے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس اشرے کے دوران برج حوت والوں کو چاہیے کہ اپنے روزمرہ معاملات کو لٹکانے کی بجائے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان معاملات کو جتنا آپ پرولونگ کرتے جائیں گے یہ آپ کے لیے کچھ آسانیوں کو ظاہر نہیں کرے گا، بلکہ یہ آپ کے لیے مزید پریشانیوں اور الجھنوں کا ہی باعث بنے گا، کیونکہ کام یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے حل کرنے سے ہی ختم ہوں گی۔ اگر آپ ان کو لے کر ایسے چلتے رہیں گے تو وہ کبھی بھی چیزیں ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس اشرے کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے ایسی صورتحال ہوگی کہ جب آپ کے دشمن، آپ کے مخالف آپ کے لیے کوئی سرگرم نہ ہوں گے، بلکہ آپ ان کے حوالے سے ذہنی طور پر پرسکون نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے غیر ضروری اخراجات میں بھی کمی کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ ان معاملات کے حوالے سے بھی ذہنی طور پر مطمئن نظر آتے ہیں۔ کاروباری افراد کو چاہیے کہ اپنی کاروباری لین دین اور کاروباری فیصلوں کے اوپر بہت زیادہ سوچ سمجھ کا مظاہرہ کریں۔ اگر ان کے بہت ہی کوئی قریبی قابل یقین بندہ ہے تو اس سے مشورہ ضرور کر لیں، لیکن بہرحال فیصلہ 100% کسی اور شخص کا ماننا آپ کے لیے اتنا کوئی فائدہ مند ثابت نہ ہوگا۔ اس اشرے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے میل ملاقات بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ کا اپنے بڑے بہن بھائیوں اور یار دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا کم رہے گا، اور کچھ ایسی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ کے ان کے ساتھ معاملات میں خرابی واقعہ ہو۔ اس اشرے کے 21 سے 25 تاریخ کے دوران آپ شریک حیات کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات رہیں گے، اور شریک حیات کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کی 25 سے 31 تاریخ کا وقت بیرون ملک جانے کے حوالے سے، سفر کرنے کے حوالے سے، یا وہ افراد جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان معاملات کے حوالے سے اتنا کوئی خوش آئین نہیں ہے۔ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو چاہیے کہ روزگار کے حصول کے لیے کوشش ضرور کریں۔ کچھ ان کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کا روزگار کا سلسلہ بننے کی امید کی جا سکتی ہے۔ صحت کے حوالے سے آپ کو موسمی بیماری کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال آپ کو چاہیے کہ صحت کے حوالے سے احتیاط برتیں۔ طالب علموں کو بھی چاہیے کہ یہ دیگر سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمی معاملات اور تعلیمی مصروفیات کی طرف زیادہ توجہ دیں، جو کہ یہ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ برج حوت والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران سواری کے استعمال میں یا پیدل چلتے ہوئے اپنے ارد گرد کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ ان دنوں میں آپ کو کوئی چوٹ وغیرہ لگنے کا اندیشہ ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا باقی 3 تسمیہ آپ نے سے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس عرصے کا جو صدقہ ہے وہ ہے آپ کا دالوں کا۔ 3 عدد مکس دال لے کر صدقے کے طور پر دیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 29 دسمبر کی ہے۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔